बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन व हज़रात, बारिश का मौसम शायरों, मुसव्विरों और तख्लीक़कारों समेत आम अफराद को भी पसंद होता है और हर शख्स इस मौसम से लुत्फ़ अंदोज़ होना पसंद करता है। बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें बारिश नापसंद होती है। वो बारिश में अपने तमाम मंसूबे मौख़र कर देते हैं और घर में बैठ जाते हैं, लेकिन इस तरह वो बारिश में भीगने के खूबसूरत लम्हे ज़ाया कर देते हैं और इसके फ़वाइद से भी महरूम हो जाते हैं। माहिरीन के मुताबिक बारिश में भीगना नुकसान का सबब नहीं, बल्कि इसके मुतअद्दिद फ़वाइद हैं। आज हम आपको बारिश में भीगने के निहायत मुनफरिद फ़ायदे बताएंगे और साथ ये भी बताएंगे कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारिश में नहाया करते थे। लेकिन क्यों? तो चलें उस क्यों की वजाहत करते हैं, लेकिन इससे पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबा दें। अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने कुरान मजीद सूरतुल क़ाफ में बारिश के बारे में फरमाया, और आसमान से बरकत वाला पानी उतारा, उससे बाग व बुस्तान हो गए और खेती का अनाज और लंबी लंबी खजूरें जिनका गाबा तैबा तय होता है। ये सब कुछ बंदों को रोजी देने के लिए किया है। इसी तरह सही मुस्लिम में हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक मरतबा हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे कि बारिश शुरू हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जिस्म मुबारक को बारिश में भीगने दिया और फरमाया कि ये अल्लाह ताला से गुफ्तगू है। बारिश का सबसे पहला फायदा यह है कि ये धुएं, गर्दो गुबार और मुख्तलिफ आलूदगी फैलाने वाली अशिया से मुज़य्यन हवा को फिल्टर करके साफ सुथरा कर देती है। बारिश के बाद जहाँ तमाम चीजें धुलकर निखरी निखरी महसूस होती हैं, वहीं हवा भी निहायत साफ सुथरी और आलूदगी से पाक हो जाती है। उस हवा में चहलकदमी करना और उसमें सांस लेना निहायत फरद बख्श एहसास होता है और ये ताज़ा हवा सर से पांव तक जिस्म में सुकून भर देती है और ये हवा जिल्द के अंदर मौजूद मुज़र मादों में कमी करके उसे ताजगी बख्शती है और जिल्द निखरी निखरी सी महसूस होती है। बारिशों में मट्टी से आने वाली सूंधी सूंधी खुशबू दिलो दिमाग पर हैरानकुन असरात मुरतब करती है और आप तमाम दबाव और परेशानियों से आज़ाद होकर खुद को हल्का फुल्का महसूस करने लगते हैं। इसी तरह इंटरनेशनल जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन में शाया होने वाली एक तहकीक के मुताबिक सर्द और नम मौसम में चहलकदमी करना आम मौसम में चहलकदमी करने के मुकाबले में ज्यादा वजन में कमी करता है। इस मौसम में जिस्म से इजाफी चर्बी का तेजी से इखराज होता है और यूं बारिश का मौसम आपके वजन में कमी का सबब भी बन जाता है। बारिश में भीगने से डिप्रेशन से निजात मिलती है। बारिश की खुशबू और उसकी आवाज निहायत ही पुरसुकून होती है और आपकी तवज्जो मनफी चीजों से हटाकर मुस्बत चीजों की तरफ मबजूल कर देती है। बारिश में तमाम मसरूफियात जिंदगी मानद पड़ जाती हैं, सड़कें खाली और साफ सुथरी हो जाती हैं। निखरे निखरे धुले धुलाए दरख्त, खामोशी, ये सब आपके अंदर नए एहसासात को जन्म देती है। बारिश में आप चीजों को आम दिनों से हटकर एक नए जाविये से देखते हैं। ये आपके अंदर दबी हुई तख्लीकी सलाहियतों को उभारती है और उनमें इजाफा करती है। बारिश में भीगना आपको पुरसुकून कर देता है। ठंडी हवा और बारिश के कतरे आपको पुरसुकून करते हैं और आपकी परेशानियों को वक्ती तौर पर खत्म कर देते हैं। तो अब जब आपके शहर में बारिश हो तो सब कुछ भूल कर बारिश में जरूर भीगें। एक सुन्नत पर भी अमल हो जाएगा और मजे बोनस में मिलेंगे। तो ख़वातीनो हज़रात, आपको बताते हैं कि बारिश का पानी जिस्मानी सेहत को क्या फायदा पहुंचाता है। बारिश का पानी हेपेटाइटिस, कैंसर, दायमी नज़ला और जुकाम, अरसा दराज की बेख्वाबी, पेट और आंतों के अमराज, मर्दों और औरतों के मखसूस अमराज, अलगज जिस शख्स ने इसे जिस मकसद के लिए इस्तेमाल किया उसी मकसद के लिए इसे फायदा पहुंचा और 100% हुआ। मुतबर किताबों में लिखा है कि पूरी दुनिया में 3 पानी ऐसे हैं जिनमें शिफा 100% है। एक जमजम का पानी, दूसरा वजू से बचा हुआ पानी, तीसरा बारिश का पानी। जिस पानी में अल्लाह ताला ने इतनी शिफा रखी हो, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे शिफा बख्श कहा हो, कैसे यकीन न हो कि ये पानी शिफा नहीं बन सकता। वाकई इसमें अल्लाह ने शिफा रखी है। तो चलें आपको 2 वाकयात सुनाते हैं। वो वाकयात तवज्जो से सुनिए तो आपको पता चले इस पानी में अल्लाह ताला ने कितनी शिफा रखी है। एक साहिब अपना वाकया सुनाते हैं कि मुझे नासूर की बीमारी थी जिसको भूखंदर कहते हैं। ये पाखाना की जगह के साथ एक नासूर बन जाता है जिसका बार बार ऑपरेशन करवाने के बाद भी सेहत बहुत कम लोगों को मिलती है। कहने लगे मैंने 2 ऑपरेशन भी करवा लिए, बहुत ज्यादा महंगी और कीमती अद्वियात खा डाली, किसी दवाई ने मुझ पर असर न किया।
کرتے کرتے ایک دن میں شادی کی تقریب میں جھنگ گیا ہوا تھا۔ وہاں میرے اٹھنے بیٹھنے کی تکلیف کو دیکھ کر ایک بوڑھے رشتہ دار نے پوچھا، آپ کو کون سی بیماری ہے؟ تو میں نے بتایا کہ یہ تکلیف ہے۔ وہ ہنس کر کہنے لگے کہ میں آپ کو ایک نسخہ بتاتا ہوں، آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ پھر کہنے لگے ایسا کریں، آپ صرف اور صرف بارش کا پانی پئیں اور بارش کے پانی کو زخم کی جگہ پر دن میں چند بار ایک چلو پانی بھر کر لگائیں، یعنی اس حصہ کو دھو دیا کریں اور مسلسل بارش کا پانی پئیں۔ اور اس ان پڑھ بابے نے جو اگلی بات کہی وہ بہت حیرت انگیز تھی۔ کہنے لگے جب بھی بارش کا پانی پئیں اس نیت، اس جذبے سے پئیں، یا اللہ یہ آسمان سے اترا ہے، آسمان پر تیری رحمت ہوتی ہے، یقیناً اس قطرے کے ساتھ تیری رحمت لگی ہوگی، اپنی رحمت کے صدقے اس پانی میں شفا دے دے اور اس شفا کے اندر میری بیماری میں شفا ڈال دے۔ کہنے لگے میں نے ان کی بات سنی، چونکہ ادویات اور آپریشن سے مجبور ہو چکا تھا اور کسی سانس اور کسی پل مجھے سکون نہیں مل رہا تھا۔ میں نے فوراً ان کی بات مان لی۔ بارش کا پانی کسی طرح مجھے کہیں سے مل گیا اور آئندہ جمع کرنے کے لیے میں نے پورا عزم کیا۔ میں نے بارش کا پانی پینا اور لگانا شروع کر دیا اور کرتے کرتے یہاں تک کہ میں کچھ ہی ماہ میں بالکل صحت مند اور تندرست ہو گیا اور مجھے احساس ہی نہ ہوا کہ مجھے کوئی تکلیف ہے بھی کہ نہیں۔ اسی طرح ایک اور صاحب نے ایک واقعہ سنایا۔ کہنے لگے میں ذہنی ٹینشن، اعصابی کھینچاؤ، ذہنی دباؤ اور طبیعت کی گھبراہٹ اور بے چینی کا شکار تھا۔ میں مری کے گاؤں میں اپنے ایک دوست سے ملنے گیا۔ ان کی سادہ غذا تھی، پینے کے لیے پانی تھا، بہت میٹھا ٹھنڈا پانی۔ میں وہاں وہ پانی پیتا رہا، 7 دن وہاں رہا۔ مجھے اتنا فائدہ ہوا کہ میں خود گمان نہ کر سکا کہ آج تک مجھے کبھی کسی چیز نے اتنا فائدہ پہنچایا ہو۔ مجھے حیرت ہوئی، میرا خیال تھا کہ شاید ماحول کے بدلنے سے مجھے فائدہ ہوا، یقیناً اس کا اثر بھی ہوتا ہے۔ پھر اگلا خیال کہ شاید کسی سادہ غذا کی وجہ سے ایسا ہو، لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اتنا فائدہ آخر کس چیز سے پہنچا جس سے میرے دل کو سکون ملا، طبیعت کو چین ملا اور ذہنی آسودگی ملی، اور اندر کی ٹینشن، گھبراہٹ، اکتاہٹ اور بے چینی مجھے جو اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی اس سے مجھے خلاصی ملی۔ آخر یہ کیا ہے؟ میں نے اس کا تذکرہ اپنے میزبان سے کیا۔ کہنے لگے دراصل ہمارے ہاں پہلے بہت چشمے تھے، اور چونکہ یہاں سارے علاقے میں انگریز سے پہلے سکھوں کا دورہ تھا، سکھوں نے چشموں کو بہت محفوظ کیا اور سکھ حکومت نے چشموں کی بہت قدردانی کی، ان کو مضبوط کیا، پکا کیا، ان کے ڈھکنے بنوائے، ان کی حفاظت کی۔ بس ہمارے گناہ ہے کہ چشمے خشک ہو گئے، بہت تھوڑے چشمے باقی ہیں۔ ہمارے ہاں بارش بہت ہوتی ہے تو جب بارش ہو تو ہم بارش کا پانی محفوظ کر لیتے ہیں۔ گھر میں نیچے بہت بڑی بڑی ٹینکیاں بنی ہوئی ہیں، اسی پانی کو کپڑے سے چھان کر پیتے بھی ہیں، استعمال بھی کرتے ہیں۔ دراصل آپ کو جو پانی دیا ہے یہ بارش کا پانی ہے۔ اور پھر اس پہاڑی شخص نے اپنا مشاہدہ بتایا۔ کہنے لگے ہمارے بڑے بتاتے تھے کہ بارش کا پانی اللہ کی رحمت اور دعا کے ساتھ آتا ہے، اور اس کو صرف وہی لوگ پی سکیں گے جن کے ساتھ رحمت اور دعا ہوگی، یا جنہیں رحمت اور دعا چھوئے گی، اور کوئی اس کو نہ پی سکے گا اور نہ اور کوئی اس کو استعمال کر سکے گا، کیونکہ رحمت کا مستحق ہر فرد نہیں ہوتا، یہ صرف قسمت والے کو ملتی ہے اور نصیب والے کو ملتی ہے۔ اور پھر ہمارے بڑے یہ بات کہتے تھے کہ بارش میں رحمت اس دن آئی تھی جس دن حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری نے بارش کے پانی کو رحمت بنا دیا۔ بارشیں تو اس سے پہلے بھی ہوتی تھی، لیکن اس میں رحمت، شفا اور برکت مدینے والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے ہوئی۔ وہ پہاڑی شخص مزید بتانے لگا ہمارے ہاں ایک بات مشہور ہے کہ پاگل کو اگر 70 دن تک بارش کا پانی پلائیں اور جو کا دلیا کھلائیں، نہ کچھ اور کھلائیں نہ پلائیں، تو پاگل تندرست ہو جائے گا، اس کا پاگل پن ختم ہو جائے گا۔ یہ بات بھی ہمارے یہاں مشہور ہے کہ اگر کوئی ایسا فرد جو کسی لا علاج بیماری، لا علاج جادو یا کالے جنات کی گرفت میں ہو، وہ 70 دن بہت زیادہ بارش کا پانی پیے، اپنی ضرورت سے بھی زیادہ پیے اور دن رات صرف جو کا دلیا کھائے، اس کا جادو بھی ٹوٹ جائے گا، اس کی بندش بھی ختم ہو جائے گی، اس کو صحت و تندرستی بھی ملے گی، اور جسمانی بیماریاں چاہے وہ جتنی بھی لا علاج کیوں نہ ہوں سب ختم ہو جائیں گی۔ میں اس پہاڑی شخص کی باتیں سن کر حیران ہوا کہ بارش تو ہمارے ہاں بھی ہوتی ہے، اور لاہور میں بارش کے موسم میں بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کے علاوہ بھی بارش ہوتی رہتی ہے۔ ہم نے تو کبھی بارش کے پانی کی قدر ہی نہیں کی، بلکہ غریب ڈرتے ہیں کہ ہمارے گھر ڈوب نہ جائیں، گر نہ جائیں، اور امیر خوش ہوتے ہیں چلو ہمارے گھر دھل جائیں گے اور ہمارے باغیچے پھل پھول جائیں گے۔ لیکن جو بارش میں شفا میں نے سنی وہ کبھی نہ سنی، نہ سوچی، نہ پڑھی، نہ دیکھی، نہ گمان خیال میں، نہ احساس ادراک میں۔
وہ صاحب کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ میں کچھ دن مزید یہاں رہوں، کیونکہ ان سے میرا تعلق بہت گہرا تھا۔ مزید رہنا ان کی خوشی کا ذریعہ تھا، نہ کہ ان کی پریشانی کا۔ بس میں نے وہاں اپنے آپ کو بارش کے پانی کے حوالے کر دیا۔ جو ایک کمی میرے اندر جو کہ دلیا کی تھی وہ بھی میں نے پوری کی۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، جو کا دلیا کھانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اور احادیث میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ میں نے اس جو کے دلیا کو کھایا اور سب کچھ چھوڑ دیا۔ بس دن رات میرا کھانا جو کا دلیا اور پینا بارش کا پانی تھا، اور بارش کا پانی میں بہت زیادہ پیتا تھا۔ مجھے پیشاب زیادہ آنے لگا، میں گھبرایا نہیں۔ میں 2 ہفتے مزید رہا۔ میں جب مری گیا تھا میرے ساتھ ایک چھوٹا بیگ تھا جس میں طرح طرح کی رنگ برنگی دوائیں، انجیکشن تھی کہ وہاں گاؤں اور دیہات ہے، اگر اچانک کچھ ہو گیا تو اس کے لیے دوائی رکھ لی۔ اچانک اگر دل کا مرض ہو گیا تو اس کے لیے یہ دل کی دوا ہے، اگر کوئی چوٹ لگ گئی تو یہ چوٹ کی دوا ہے۔ نہ معلوم مزید کتنی اضافی ادویات اپنے ساتھ رکھ لیں، لیکن حالات نے، بارش کے پانی اور جو کے دلیا نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا کہ مجھے کسی دوا کی اب ضرورت نہیں ہے، اور میں نہایت صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ میری طاقت، میری صحت، میری تندرستی، شعور احساس اور ادراک میرے ساتھ دے رہے ہیں۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ میں 58 سال کی عمر میں پھر سے 18 سال کی عمر میں چلا گیا ہوں۔ میرے پٹھے، اعصاب، دل و دماغ، نیند اور زندگی کا چین بارش کے پانی نے لوٹا دیا۔ اے کاش میں پہلے اور اس سے پہلے بارش کے پانی سے فیض یاب ہو جاتا۔ تو محترم خواتین و حضرات، بارش کا پانی پینا صحت کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اس کے فائدے تو آپ کو بتا دیے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان فائدوں کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں گے۔ تو دوسروں تک ان فائدوں کو پہنچائیں اور اس صدقہ جاریہ میں ہمارا ساتھ دیں۔ جزاک اللہ۔